شیراز میمن معلوم کرنا چاہتے ہیں والد کے علاج پر لگائی گئی رقم کو کیا والد کے ترکے سے وصول کرنا درست ہوگا؟ جب اولاد نے خرچ کر دی، ادھار تو پیسہ بھی نہیں دی تھی، اب کیسے وصول کرے گا؟ قرضہ والد کے ترکے سے نکالا جا سکتا ہے، قرضہ بھی تو قرضہ ہو نا، تو علاج کیا ہے بیٹے نے، کیسے نکالے گا اس کو؟ جی ایسا ہی ہے. ویسے تو اگر کوئی اور صورت ہے ان کی خاص پیچھے کوئی ایسی بات ہے تو اس کے لیے پھر دارالفتہ میں رابطہ کریں. سوال پڑھنے سے تھوڑا سا یوں ایک خیال جیسے آتا ہے کہ سوال کرنے والے کو شاید کسی کی معلومات ہوتی ہوگی، یار کسی کے والد کا انتقال ہوا تھا، والد سب بیمار تھے تو اس نے علاج پر خرچ کیا تھا، اور آج جب والد کا انتقال ہو گیا تو یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے جو اپنے باپ پر جو علاج پر خرچ کیا ہے نا، مجھے وہ بھی پیسے واپس کرو. ہو سکتا ہے ایسی کوئی صورت ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسے میں نا باتیں بہت ہوتی ہے کہ یار باپ پر خرچ کیا ہے تو باپ نے زندگی بھر تجھ پر خرچ کیا ہے، اتنا کیا ترکے سے وصول کر رہے ہو؟ گھر پہ لگاتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کو تبرع یعنی بطور بھلائی کے کہتے ہیں، وہ ثواب کے طور پر ہی عام طور پہ ہوتا ہے. کوئی نادر صورت بعض اوقات اس طرح کی الگ ہو جاتی ہیں تو اس کی پھر پوری تفصیل لی جاتی ہے. تو بہرحال عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، وہ احسان کے طور پہ بھلائی کے طور پر ہی خرچہ ہوتا ہے. اولاد کو ماں باپ پر حضور جو خرچ کرتے ہیں اس میں کاپی پہ لکھ لے کہ آج ابو کی دوائی اتنے کی آئی، آج ابو کا کیلا اتنے کا آیا، آج امی کا دوائی اتنے کی آئی، امی کا چشمہ صحیح کرایا تھا وہ اتنے کا تھا، تھوڑا بنا لے حساب کتاب اور پھر انتظار کرے دونوں کے رخصت ہونے کا، پھر کاپی نکالے کہ بھائی میں نے ٹوٹل جو ہے نا ماں باپ پر اتنا خرچ کیا ہے، تو بھائی بہنوں کو بولے میرے کو بھی تھوڑا پیسے واپس کرو، ظاہر میں نے خرچ کیا اتنا. تو ایسے یہ حساب کتاب صحیح ہے؟ امی نے جو تیرے کو پیٹ میں رکھنے کے جھٹکے کھائے نا، ساری دنیا کی دولت بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتی. ایک شخص نے 6 غالباً بارگاہ رسالت مرض کیا نا، 7 مرتبہ یعنی بارگاہ رسالت مرض کی کہ میں نے اپنی سخت گرمیوں میں تپتے ہوئے پتھروں پر میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر 7 حج کروائے ہیں. کیا میں ماں کے حقوق جو ہے وہ ادا کر چکا؟ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو نے کیا نا، شاید تیری ماں نے تجھے پیٹ میں تھا اور جو جھٹکے برداشت کیے نا، ان میں سے شاید کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اور یہ میں تو یہ نئی بات ہے، میرے لیے نئی بات ہے یار. ماں باپ پر خرچ کرے، یہ وصول کرے یا اس کو لکھ کے تو یار ماں نے جو تجھے دودھ پلایا تھا یہ پتہ کہیں بکتا ہے، سونے کے تول پہ بھی بکتا ہی ہے ماں کا دودھ. ماں نے اپنا خون پگھلا کے تجھے پلایا، اور ماں جب تو رات کو سوتا تھا تیری گندگی صاف کرتی تھی، اور مطلب تیرا بستر دھو کر ٹھنڈے پر خود سونا اور تجھے گرم پہ سلانا، اور جو تیری خدمت ماں نے کی اور جو باپ نے کی خدمت انہوں نے نہیں لکھا. اور یار یہ وہی سے لکھ رہا ہے کہ یہ دیا اور میں نے ماں باپ کو دیا، اور ترکے میں وصول کرنے کا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو مرض الموت میں جو خرچہ کیا وہ بھی لے کے رہوں گا. اصل میں یہ دوسرے جو بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو ٹونٹ کرنے کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ بھی تم ساری زندگی جو ہے نا وہ میں خدمت کرتا رہا، اور تم جو ہے وہ جب زندہ تھے تو تم آتے نہیں تھے، خدمت کرتے نہیں تھے، اب وراثت کا وقت آیا تو سارے کے سارے تم لینے کے لیے برابر کا حصہ پہنچ گئے. تو اس حوالے جی وہ جو بھائی بہن پہنچے ہیں اگر انتقال کے وقت پھر ترکہ لینے کے لیے، تو ان کو شریعت نے اس بات کے لیے گنجائش دی ہے. لیکن اب ایسے ماحول میں بھی اگر کوئی بیٹا نکالے کہ تم نے تو خدمت نہیں کی، آج آئے ہو ترکہ لینے کے لیے، دیکھو میں نے اپنے امی ابو پر اتنا خرچہ کیا، تو اس کو کیا یہ ایسے موقع پر بھی اپنی خدمت بتانا یا جتانا مناسب رہے گا؟ مناسب بھی نہیں ہوتا، بعد میں بھی مناسب نہیں ہوتا. اصل میں عام طور پہ عین اس وقت تو نہیں ہوتا، ہوتا تو بعد میں ہی ہے جب اس طرح کے معاملات کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ ایک بیٹا ایک بیٹی جو ہے وہ ماں باپ کی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی خدمت کر رہی ہے، دوسرے دیکھتے ہیں وہ خدمت کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں. تو ایسوں کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ یہ بھی ذرا غلطی ہے کہ ایک بچہ یا بچی شوق سے خدمت کر رہے ہیں، یہ جذبہ ہے کہ میری ماں ہے میرا باپ ہے، تو دوسروں کو اس سے مطلب پیچھے ہٹ جانا کہ بھلے کرتی ہے نا بے فکر ہے. نہیں، سب کو مل کر خدمت کرنی چاہیے، اور یہ ثواب کمانے کا موقع ہے، اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت سب کو حاصل کر لینی چاہیے.
خاص کر یہ آخری دنوں میں جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ مطلب شاید بچیں گے نہیں، اس وقت تو بالکل ساری مصروفیات چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت میں لگ کر کسی طرح بھی جنت حاصل کر لینی چاہیے، کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ جنت ہے۔ کل آپ نے کتنی پیاری بات بتائی تھی کہ وہ بیٹا اپنے والد کو لے کر مکے چلا گیا نا، بہت مزہ آیا، کیا حیرت انگیز واقعہ ہے، اتنے ایسے کل ہی سنا ہے تمہیں، کل ہی بتایا تھا میرا امی نے سنا تھا، کل وہ واقعہ سنا ہے آپ میرا خیال کو ہاں وہ نئے بھی ہوں گے، کچھ رات کو سنایا تھا نا۔ میرے مطلب ہمارے دوست تھے اسلائی بھائی، ان کے والد صاحب سخت بیمار ہو گئے، بالکل یہ نہ کہ وہ اینڈ والی بیماری تھی، ضعیفی، اور تو میں نے ان سے عرض کر دیا کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا، ان کے والد صاحب کو کہہ دیا منہ قریب کر کے، تو اسلائی بھائی قریب تھے، بولا بھی گئے اب نہیں بچیں گے۔ خیر وہ سلام کا کہہ سکتے ہیں، کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا اس کو کہ سرکار کو میرا سلام عرض کرنا، کہ قبر میں تو سرکار کی زیارت ہوتی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا اب ہوا یہ کہ وہ بیٹا جو تھا نا یہ بڑا دیوانہ، تو اس نے بس آخری عمرے میرے والد صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ ابو عمرے پہ چلتے ہیں۔ خیر وہ اس کو تیار کیا اپنے والد کو، اور یوں تو کر کے اس کو عمرے کے لیے لے کے، میں بھی ساتھ تھا، ہم لوگ سب ساتھ گئے عمرے کے لیے۔ تو والد صاحب تو بیچارے تھے ہی ریٹائر زندگی سے، مطلب اب وہ ٹائم ان کا پورا تھا، لیکن وہ کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر اپنے ابو کو یہ پھرا رہے تھے، اور احرام بھی ہوا اور سب کچھ ہوا، مکہ شریف میں بھی کندھے پہ اٹھا رہے اپنے باپ کو، اور آخرکار والد صاحب نے دم توڑ دیا، مکہ شریف میں دم توڑ، یہ چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں والد صاحب کا دم ٹوٹے بقی مل جائے، لیکن بہرحال نصیب تو مدینہ شریف مکہ پاک میں، یہ مکہ پاک میں اللہ کا شہر ہے، بڑا بابرکت شہر ہے، تو وہاں ان کی وفات ہوئی ان کے والد صاحب کی۔ تو وہی کہ دیکھو یہ بھی ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا یہ بھی ہے کہ مجھے پیسے دو، میں نے کیلے کھلائے تھے، میں نے آڑو دیے تھے، میں نے سیب دیے تھے، ابو کے لیے دوا میں نے پرووائڈ کی لا کے دی تھی وغیرہ، یعنی کہ حیرت کی بات ہے۔ حضور میں ایک دفعہ ہاسپٹل سے کہیں ہاسپٹل گیا ہوا تھا کسی وجہ سے، تو میں جب نکل رہا تھا تو 2-3 نوجوانوں نے کہا کہ ذرا ہمارے والد صاحب کو دم کر دیں، تو میں گیا دم کرنے کے لیے، تو دم کرتے کے بعد جب میں باہر نکلا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کافی ٹائم ہو گیا والد صاحب ہاسپٹل میں، اور سارے اخراجات بھی بہت ہو رہے ہیں، دعا کر دیں۔ اب سمجھ گئے کہ وہ کیا دعا کرا رہے تھے، ایسا دل میں کہ یہ پہلے بتاتے تھے کہ یار یہ ایسے ہیں کہ والد صاحب کے لیے ٹھنڈا ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں، خرچہ بہت بڑھ گیا ہے، ایسی بھی اولادیں۔ وہ تو ایک بار بہت پرانی بات ہے، ایک ادھیڑ عمر کے صاحب تھے، ان کے والد صاحب بوڑھے تھے، وہ فوت ہو گئے، تو میں نے تعزیت کی، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور اس طرح جو تعزیت کرتے ہیں تو اس نے گفتگو ایسی کی کہ جس کا مفہوم یہ نکلتا تھا کہ یار بڑی مشکل سے بوڑھے باپ نے جان چھوڑی، یار یہ ایسا لگتا ہے کہ تم واپس، خیر وہ اس سے میں بڑا مطلب بیڈ امپریشن لیا میں نے اس آدمی کا، ہاں جھٹکا لگا نا۔ اب مجھے غالب گمانا کہ وہ زندہ نہیں ہوگا، وہ آدمی بھی فوت ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں بیٹوں نے اس کے بارے میں اب کیا سوچا ہوگا، کہ وہ ادھیڑ عمر کے تھے، میں جوان تھا، اب ان کا بچنا بظاہر امید نہیں ہے، اللہ غری کے رحمت کرے، مسلمان تھے لیکن کیا سوچے یار۔ یہ جو میں نے کندھوں پر اٹھانے کا واقعہ سنا ہے تو وہ سمندری گنبد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس میں ہے، اس کے پیج نمبر 12 پر ہے۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبکدوش یعنی بریء ذمہ ہونا ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں
کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے، تیری ماں نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ حوالہ المعجم الصغیر للطبرانی، جلد اول، پیج نمبر 92، حدیث نمبر 256۔ یعنی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے، وہ بھی شاید، کنفرم کے الفاظ نہیں ہیں، شاید۔ اچھا وہ میں طواف کا اور یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یا دوسری بھی ہے کوئی روایت اس طرح کی؟ بھی اس طرح کا بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کرائے۔ 7ویں حج پر خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جب تو بچہ تھا اور سردی سخت تھی تو ماں کے پاس سو رہا تھا، تو نے گندگی کر دی، تیری ماں نے بستر اٹھا کر دھویا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، تیری ماں اسی گیلے بستر پر کڑکتی سردی میں لیٹ گئی اور تجھ کو رات بھر اپنے سینے پر لٹائے رکھا۔ تو کہتا ہے ادا ہو گیا، اے نادان، ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ یوں ماں باپ کے حقوق سے فارغ ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اتنے احسانات ہیں ماں باپ کے۔ یا آج کل جو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں نا، ماں چپ رہے تو یہ سمجھنا پڑے، اب وہ آپ بار بار بیچ میں مت بولو، آپ کو سمجھ پڑتی نہیں ہے۔ ماں باپ کو سب سمجھ پڑتی تھی، تجھے مطلب ہے جس طرح پالا پوسا، باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اب باپ کو سمجھ نہیں پڑتی، بڈھا ہو گیا ہے، مطلب کیا گیا ہے بار بار۔ یعنی کہ میں نے دیکھا ہے، ایک بار ایک جگہ تھا میں، تو والد صاحب واقعی وہ بوڑھے اور مریض تھے، تو کچھ بولتے تو ان کا بیٹا میں اصل 1-2 بار دیکھ گیا کرتے تھے کہ اس کو بتاؤ مت، یعنی وہ بڑھاپے میں لوز ٹاکنگ ہو جاتی ہے بعض اوقات، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مجھے بہرحال وہ عجیب سا لگا، اس میں والد صاحب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیسے چوٹ لگتی ہوگی۔ آج میں اس نہج پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے بولنا بھی نہیں آتا، تو بیٹا بار بار میری لگام کھینچتا رہتا ہے، بڑا نازک دور آ گیا ہے۔ اب باپ اگر لوز ٹاکنگ کر رہا اور کوئی گناہ بھری گفتگو یا کوئی گھر کی پول نہیں کھول رہا جو نہیں کھولنی چاہیے، بازار میں نہیں آنی چاہیے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن بات تو یوں کر رہا تو ہر وقت لوز ٹاکنگ کو باپ ایسا کریک بھی نہیں تھا، یوں نارمل تھا، بڑی عقل کی باتیں کرتا تھا، اور بالکل بھی یعنی کہ اس میں ایسے آثار نہیں تھے کہ اس کا ذہن جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا، سیٹ تھے والد صاحب، لیکن بیٹے کی عادت ہوگی یوں کرتے رہتے تھے۔ اب وہ بیوقوف مطلب کہ مہمان جو ہوں وہ دیکھ لیتا ہوں یوں کرتے، پھر بھی تو عقل مند باپ تھا یا بیٹا تھا؟ فیصلہ ہاتھ پہ چھوڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔